اگلی صبح انصر کو اماں کی پریشان کن آواز نے جگا دیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تمہارے ابا فجر کی نماز پڑھنے گئے، اب اسکول کا وقت ہونے کو آیا مگر وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ انصر نے انہیں تسلی دی اور ہاتھ منہ دھو کر مسجد گیا تو امام مسجد نے بتایا کہ وہ آج نماز پڑھنے آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ روز نماز کے بعد ان سے مصافحہ کر کے گھر جاتے تھے۔ دیگر نمازیوں نے بھی یہی گواہی دی کہ وہ آج مسجد نہیں آئے، حالانکہ اماں نے بتایا تھا کہ وہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے گئے تھے۔ انصر اسکول گیا تو وہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ آج آئے ہی نہیں، جس سے اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ ماسٹر حمید کے جاننے والے ایک آدمی کے پاس گیا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملے۔ شام ڈھلنے لگی۔ انصر نے گاؤں کا کونا کونا چھان مارا مگر اسے ابا کہیں نہیں ملے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے ان کو دیکھا تھا، نہ کسی کو کچھ بتا کر گئے تھے۔ اب انصر کے پاس سوائے اس بات کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس کو رپورٹ کرے۔ اس نے فون نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو یاد آیا فون تو پرسوں کا گم ہو چکا ہے۔ اس نے ریاست کو ساتھ لیا اور تھانے جا پہنچا۔ تھانے دار احسان اللہ ماسٹر حمید کی گمشدگی کا سن کر فوری حرکت میں آ گیا۔ اس نے چوکی فون کیا تو پتہ چلا ماسٹر حمید نام کا کوئی شخص وہاں سے نہیں گزرا۔ اس کا مطلب تھا وہ گاؤں میں ہی تھے مگر وہ کہاں تھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ بہرحال تھانے دار احسان اللہ اس کے ساتھ گاؤں آیا اور مختلف لوگوں کے بیانات لیے۔ انصر صاحب، آپ کو کسی پر شک ہو تو آپ بتا سکتے ہیں؟ تھانے دار نے پوچھا۔ جی ہے جناب، مجھے چودھری عمر دراز پر شک ہے، انصر نے بلا تاخیر کہا۔ دیکھیں انصر صاحب، نہ آپ کا چودھری عمر دراز سے کوئی خاندانی جھگڑا ہے، نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ، تو پھر آپ ان پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب کو اغوا کر کے انہیں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ تھانے دار نے کہا۔ فائدہ نقصان کا مجھے نہیں پتا مگر مجھے شک صرف ان پہ ہے جن کا میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے تفتیش کرنا، ہماری اس کے علاوہ اور کسی سے کشمکش نہیں ہے، انصر نے تنگ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، چونکہ آپ کو چودھری عمر دراز پر شک ہے تو میں تفتیش کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ تھانے دار نے انصر کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور چودھری عمر دراز کی حویلی کے آگے جا کر بریک لگا دی۔ وہ صحن میں ہی ملازموں کے جھرمٹ میں کرسی پر براجمان تھا۔ السلام علیکم چودھری صاحب، تھانے دار احسان اللہ نے اسے سلام کیا۔ چودھری عمر دراز نے سلام کا جواب دینے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھانا ہی مناسب سمجھا۔ آئیے آئیے تھانے دار صاحب، بڑی دیر بعد دیدار کرایا، ہماری خوش نصیبی جو آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے۔ چودھری عمر دراز کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی عاجزی ہے، ورنہ بندہ کہاں اس قابل، تھانے دار احسان اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھانے دار جی، آپ جب دل چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، یا آپ کا ہی ڈیرا ہے؟ یہ بتائیں آج کیسے آنا ہوا؟ چودھری عمر دراز نے انصر کی جانب دیکھتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کچھ خاص نہیں چودھری صاحب، یہ گاؤں کا لڑکا ہے، انصر نام ہے اس کا، شاید آپ اسے جانتے ہوں، ماسٹر حمید کا بیٹا ہے، اس کے والد صبح سے لاپتہ ہیں، تھانے دار نے انصر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، ماسٹر حمید بچے تو نہیں ہیں، کہیں کام سے گئے ہوں گے، انتظار کریں، ہو سکتا ہے رات تک واپس آ جائیں، چودھری عمر دراز نے انصر کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی انہیں یہی مشورہ دے رہا تھا مگر یہ کہتے ہیں ان کے والد لاپتہ نہیں ہوا بلکہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، تھانے دار نے جواب دیا۔ اغوا کیا؟ کون اغوا کر سکتا ہے ماسٹر حمید کو؟ چودھری عمر دراز نے اس بار قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بات تو کسی کو نہیں پتا مگر، تھانے دار بات کرتے کرتے رک گیا۔ مگر کیا تھانے دار صاحب؟ چودھری عمر دراز نے تھانے دار کی جانب دیکھا۔ چودھری صاحب، بڑا برا محسوس نہ کیجیے گا، ان کو شک ہے ماسٹر حمید کو آپ نے اغوا کیا ہے، تھانے دار احسان اللہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ چودھری عمر دراز کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے چہرے پر سختی کے آثار ابھر آئے۔ اس نے اپنی موٹے شیشوں والی اینک ذرا نیچے کر کے غور سے انصر کو دیکھا اور پھر یکدم کہکا مارنے لگا۔ اس کے پانچوں ملازم بھی اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ تھانے دار صاحب، میری ماسٹر حمید سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے محسن ہے، گاؤں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے انہوں نے، ان کی گمشدگی کا سن کر مجھے افسوس ہوا ہے۔ یہ تو بچہ ہے ابھی، پتہ نہیں کیوں مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ گاؤں کا بچہ جانتا ہے میں سب کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ بہرحال یہ قانونی معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنوں گا، آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ بات ختم کر کے چودھری عمر دراز نے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھا۔
चौधरी साहब मजबूरी है, मैं आपसे पेशगी माजरत ख्वाह हूँ। थानेदार ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा। नहीं जनाब, आप बिला झिझक चेक करें, एक शरीफ शहरी होने के नाते कानून की मदद तो मेरा फ़र्ज़ है। थानेदार साहब, मास्टर हमीद को ढूंढने में मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। इसके साथ ही आगे बढ़ने वाले मुलाजिम ने इन्हें पीछे आने का इशारा किया। थानेदार और अनसर ने हवेली का एक एक कमरा खोलकर देख लिया, पूरी हवेली खाली थी। इसके अलावा इसका कोई और ठिकाना नहीं था। अंसर का सर चकराने लगा। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद वो वापस चौधरी उमर दराज के पास आ गए। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। थानेदार साहब, आपको तो पता है गांव में पुरस्कार वारदातें हो रही हैं। बहरहाल फिर भी मैं मास्टर हमीद को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। ओए माखे, सारे बंदों को लगा दे मास्टर जी को ढूंढने के लिए। मास्टर जी गांव के लिए और हमारे लिए बहुत कीमती हैं। चौधरी उमर दराज की बड़ी बड़ी मूंछों पर जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। अंसर का बस नहीं चल रहा था, वरना इसका दिल यही कर रहा था कि एक बार इसकी खूब धुलाई कर दे और फिर इससे मास्टर हमीद का पूछे। चौधरी साहब, अब्बा आपसे ज़्यादा मेरे लिए कीमती हैं और ये मेरा वादा है, आपसे अपने अब्बा को ढूंढ निकालूंगा। अंसर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरी भी यही ख्वाहिश है मास्टर जी, मिल जाएंगे बच्चे, मगर। चौधरी उमर दराज ने चश्मा उतारा और साफ करके आंखों पर लगाते हुए कहा, इस गांव की वारदातें कुछ अच्छी नहीं हैं। अंसर ने उसे जवाब देना चाहा, मगर थानेदार एहसानुल्लाह ने मुदाखलत कर दी। ठीक है चौधरी साहब, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाह हूँ। थानेदार एहसानुल्लाह ने अंसर को बाहर आने का इशारा किया। चौधरी उमर दराज की हवेली से बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और अंसर को यकीन दिलाया कि वो मास्टर हमीद को ज़रूर ढूंढ लेंगे, और चला गया। चौधरी उमर दराज की हवेली से आकर भी अंसर गांव में जगह जगह फिरता रहा ताकि उसे अब्बा का कोई सुराग मिले, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अपने मोबाइल फ़ोन के बगैर भी वो ख़ुद को अधूरा महसूस कर रहा था। उसने रियासत की ड्यूटी लगाई कि वो पता लगाए कि आखिरी वक्त जब इसका फ़ोन गिरा तो इसकी लोकेशन क्या थी। क्योंकि इसका एक अजीज़ फ़ोन कंपनी में मुलाजिम था, इसलिए इस बात का पता चलाना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो रात अंसर ने आंखों में जाग कर काटी। मास्टर हमीद की कहीं से खबर नहीं मिली थी। अगले रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद अंसर रियासत के पास पहुंचा, लेकिन जो कुछ इसने बताया, इसे सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसने बताया कि इसके फ़ोन की आखिरी लोकेशन नीली हवेली थी। अंसर के जहन में अब गुत्थियां सुलझने लगी थीं। हुआ यूं कि जब वह नीली हवेली में गया तो इसी दौरान किसी जगह पर मोबाइल फ़ोन इसकी जेब से निकल गया था। चौधरी उमर दराज के किसी आदमी ने फ़ोन उठाया और जैसे ही पावर बटन ऑन किया था, वो वॉलपेपर पर इसकी तस्वीर देखकर इसे पहचान गया। अंसर के नीली हवेली में दाखिले की खबर चौधरी उमर दराज को तैश दिलाने के लिए काफ़ी थी, इसीलिए इसने अंसर से बदला लेने के लिए जवाबन मास्टर हमीद को अगवा कर लिया। चौधरी उमर दराज ने मास्टर हमीद को अगवा करके अंसर को खासा करारा जवाब दिया था। उसे मालूम नहीं था नीली हवेली में दाखिल होने की इसे इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अंसर वहाँ से सीधा घर पहुँचा। अम्मा ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। उसने अम्मा को तसल्ली देने के लिए टाल मटोल से काम लेते हुए कह दिया कि अब्बा करीबी गांव किसी दोस्त से मिलने गए हैं, उन्हें ज़रूरी काम था, इसलिए इन्हें इतनी जल्दी निकलना पड़ा कि घर में किसी को भी बताने की फुर्सत नहीं मिली। वो कल या परसों आ जाएंगे। अंसर ने अम्मा को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो इन्हें कल दूसरे गाँव खाला के घर छोड़ आएगा और फिर अब्बा को लेकर सीधा उधर ही आ जाएगा। कुछ दिन वहाँ गुजार कर वापस आ जाएंगे। इसकी बातें सुनकर अम्मा को चैन आ गया और इन्होंने खाला के घर जाने की हामी भर ली। वो रात अंसर ने बड़ी बेचैनी से काटी। उसे पुख्ता यकीन था कि मास्टर हमीद को चौधरी उमर दराज ने ही अगवा किया है। उसे अब्बा की बेहद फ़िक्र हो रही थी। अगली सुबह अंसर अम्मा को खाला के घर छोड़ आया। वो नहीं चाहता था चौधरी उमर दराज मास्टर हमीद के बाद अम्मा को भी कोई नुकसान पहुँचाए। गांव आकर वो सीधा रियासत के घर गया। काफ़ी देर दोनों दोस्त यूं ही सोच में गरक बैठे रहे। अब तुमने क्या सोचा है? बिलाखिर रियासत ने सकूत तोड़ा। अब्बा को ढूंढने के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, मैं तैयार हूँ। अंसर ने बालों को सहलाते हुए कहा तो रियासत सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखने लगा। मैं आज रात दोबारा नीली हवेली जाऊँगा, अंसर ने अटल लहजे में कहा। एक लम्हे को रियासत गड़बड़ा गया। तुम्हें लगता है मास्टर हमीद वहाँ हैं? मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं बचा। पुलिस के मुताबिक अब्बा गांव से बाहर नहीं गए। वो चौधरी उमर दराज की हवेली में भी नहीं मिले।
میں نے اور تھاندار احسان اللہ نے اس کی حویلی کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ انصر نے ایک گہرا سانس لیا۔ یار انصر، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے، ریاست پریشانی سے بولا۔ مجھے 100% یقین ہے ابا کو اسی نے اغوا کرایا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے انہیں نیلی حویلی کے نیچے موجود کسی خفیہ تہہ خانے میں ہی چھپا رکھا ہو، انصر نے ریاست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انصر کی بات سن کر ریاست نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ کام جان جوکھوں والا ہے، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، ریاست نے اٹل لہجے میں کہا۔ نہیں ریاست، مجھے لگتا ہے آگے کا راستہ اب مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ ابا کہا کرتے تھے انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے سارے راستے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر پریشانی انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ خود کو ایک بند گلی میں تصور کرتا رہتا ہے اور اسی میں بھٹکتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی سی ہمت کرے اور ٹھنڈے دل سے جائزہ لے تو اسے باہر نکلنے کا دروازہ مل جاتا ہے۔ ابا کو یاد کر کے انصر کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ فکر مت کرو انصر، میری دعا ہے وہ جہاں بھی ہیں اللہ انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ریاست بھی آپ دیدہ ہو گیا، آمین، انصر نے رومال سے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا۔ میں آج رات نیلی حویلی جاؤں گا، میرے وہاں جانے سے ہی ابا پر مصیبت نازل ہوئی ہے، امید ہے ابا کے بارے کوئی نہ کوئی قریبی ادھر سے ہی ملے گی۔ میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، ریاست نے پھر ایک بار اصرار کیا۔ نہیں، تم بس میرے لیے دعا کرنا۔ انصر جانے کے لیے اٹھا تو دونوں گرم جوشی سے ملے۔ وہاں سے رخصت ہو کر انصر گھر آ کر سو گیا۔ جس مشن پر آج وہ روانہ ہونے والا تھا، اس پر روانہ ہونے سے پہلے آرام کرنا ضروری تھا۔ اسے ماسٹر حمید کی بہت یاد آ رہی تھی، انہیں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انصر نے اللہ سے دعا مانگی، وہ جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ دعائیں مانگتے مانگتے وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ انصر مسجد گیا، نماز ادا کی اور اللہ سے خوب دعائیں مانگی۔ جب فارغ ہوا تو اس کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ عشاء کی نماز وہیں پر ادا کر کے گھر آ گیا، کھانا کھایا اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو آیا تو وہ اٹھا اور اندھیری گلی میں چل پڑا۔ انصر کے سامنے اب ایک ایسا راستہ تھا جو بظاہر بہت پیچیدہ تھا، مگر اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ذات اسے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ابا کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اسے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاید نفسیاتی طور پر اسی عزم نے اسے آج نیلی حویلی کے خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ 14ویں تاریخ کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ انصر کھیتوں میں چھپتا چھپاتا نیلی حویلی کے قریب پہنچا۔ نیلی حویلی کے باہر والی چوکی آج بھی خالی تھی، چودھری عمر دراز کا کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتا چلتا وہ اگبی سمت میں جا پہنچا اور شگاف سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے وہی کیچڑ سے آلودہ دلدلی گھاس تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا رہا حتیٰ کہ اسی فرش پر آ گیا جہاں وہ پچھلی بار گرا تھا، مگر آج اس کے پاس گرنے کا آپشن نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آج گرا تو پھر کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اگبی سمت سے ہوتا ہوا وہ نیلی حویلی کے مرکزی دروازے کے پاس آ گیا۔ نیلی حویلی میں ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انصر نے ٹارچ روشن کر کے پیپل کے درخت پر ڈالی اور یکدم آف کر دی۔ ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے درجنوں آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ ان آنکھوں کی چمک سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ درخت پر الٹا لٹکی یہ وہی منحوس چمگادڑیں ہیں جنہوں نے پچھلی بار اس پر حملہ کیا تھا۔ نیلی حویلی کے اندر کسی ذی روح کی حرکات و سکنات کے کوئی آثار نہیں تھے۔ نیلی حویلی کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں، اس بات کا پتہ چلانے کے لیے اسے ایک انوکھی تدبیر سوجی۔ وہ دبے قدموں تھوڑا سا آگے بڑھا اور ایک قدرے بڑا پتھر ہاتھ میں تھام لیا، تاک کر پیپل کے درخت کا نشانہ باندھا اور اس پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے سے ایسا لگا جیسے درخت جاگ اٹھا ہے، کیونکہ اس کی شاخیں لہرا رہی تھیں اور فضا خوفناک چیخوں سے تھرتھرا رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں چمگادڑیں چنگھاڑتی ہوئی اڑ رہی تھیں۔ انصر نے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا لیا۔ چمگادڑیں فضا میں چیختی چلاتی نیلی حویلی کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ وہ ان سے بچتا بچاتا چودرانی نیک بخت کی قبر کے پاس پہنچ گیا۔
اسے یقین تھا کہ جارج فرنانڈس نے اپنی ڈائری میں جس خفیہ راستے کا ذکر کیا اس کا کوئی نہ کوئی سراغ ان قبروں کے نیچے بھی موجود تھا، کیونکہ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو انہی سے روشنی پھوٹی تھی اور بدروحیں ان میں داخل ہوئی تھیں۔ اس نے قبر کے پاس جا کر اسے تھوڑی سی ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اسے کنویں کی تہہ میں موجود پتھر کا خیال آیا جسے دھکیل کے وہ راہداری کے ذریعے خفیہ کمرے میں گیا تھا۔ شاید یہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہاں اسے ایسا کوئی پتھر دکھائی نہ دیا جسے دھکیل کر وہ قبر کھول سکے۔ خونہ شام چمگادڑوں کی سیٹی جیسی منحوس چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں اور وہ اپنی کمین گاہوں کا رخ کر رہی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھا سوچ میں گم تھا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ چمگادڑوں کی چیخیں سن کر اچانک حویلی کا اندرونی دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اگلا منظر اس کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ چودھری عمر دراز کا ایک ملازم جو باہر حفاظتی چوکی پر مامور تھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ ان چمگادڑوں کو کس نے چھیڑ دیا؟ اس نے خود کلامی کی۔ جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے خود ہی کندھے اچکائے اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ عنصر چونکہ بیلوں کے اندر چھپا ہوا تھا اس لیے وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ بہرحال عنصر سوچ میں پڑ گیا، اگر حویلی اسیب زدہ ہے تو پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ شخص بلا خوف بڑے اطمینان سے کش لگا رہا تھا۔ عنصر اسے بیلوں میں سے دیکھتا رہا، پھر اچانک بیلیں ہٹا کر باہر نکلا، اس کے سامنے آ گیا۔ عنصر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کرختگی سے پوچھا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، عنصر نے آگے بڑھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ جناب کی ڈیوٹی تو باہر ہے۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں یہاں بیت الخلاء جانے کے لیے آیا ہوں۔ عنصر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیت الخلاء جانے کے لیے؟ یقیناً اس سے محفوظ جگہ پورے گاؤں میں نہیں ہے، کیونکہ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ اسے کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال پوچھنے والے؟ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، اس نے دان کچکچاتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ ٹھہرو بھائی، عنصر نے دونوں ہاتھوں سے اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میری صرف ایک بات کا جواب دے دو، پھر میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کون سی بات؟ اس نے سگریٹ کا آخری کش لگایا اور اسے نیچے پھینک کر مسل دیا۔ میرے ابا کہاں ہیں؟ عنصر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اچھا، ابا سے ملنے آئے ہو؟ اس نے طنزیہ کہا۔ چلو پھر میں تمہارے ابا کے پاس چھوڑ ہی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ دوڑتا ہوا آیا اور عنصر سے ٹکرا گیا۔ عنصر اس کے اچانک حملے کی تاب نہ لا سکا اور نیچے گر گیا۔ ابھی وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ ہٹے کٹے بدماش نے زوردار تھپڑ اس کی گال پر جاڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے عنصر کا دماغ گھوم گیا۔ بدماش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنا دو خطرناک داؤ اس پر آزما چکا تھا اور اب اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ عنصر کے قریب آیا، عنصر پھرتی سے گھوما اور زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ مکہ ٹھیک نشانے پر بیٹھا اور اس کے چہرے کا نقشہ بدل گیا۔ چودھری عمر دراز کے ملازم کی ناک سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ اسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی، عنصر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ چودھری عمر دراز کے ملازم نے فوارے کی طرح بہتے خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اپنی ناک پکڑ رکھی تھی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عنصر نے اسے مزید مہلت نہ دی اور اس کے پیٹ پر زوردار لات ماری۔ وہ اڑتا ہوا کچھ دور جا گرا اور اس درد سے کرانے لگا۔ اس میں اب اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ آج پتہ چلا اماں مجھے اتنا دیسی گھی کیوں کھلاتی تھیں، عنصر پھر بڑبڑایا۔ اس نے بدماش کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ بتاؤ میرے ابا کہاں ہیں؟ اس نے مڑی مڑی آواز میں کہا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی اور گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اٹھو، عنصر چلایا۔ آنکھیں کھولو۔ اس نے بدماش کے گال پر تھپڑ مارے، بلکہ گال بھی تھپ تھپائے، لیکن اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ عنصر نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے دونوں بازو اس کی کمر میں پھنسا کر اسے اٹھایا اور دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ حویلی کی کھڑکیوں سے چاند کی صاف شفاف چاندنی مچل مچل کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے پھر بھی اپنی ٹارچ روشن کی۔ حویلی کے وسیع و عریض ہال میں دائیں بائیں 2 کمرے تھے۔ ہال کے وسط سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔
अंसर इसे बाएं जानी मौजूद कमरे में ले गया। वहाँ इसे रस्सी मिल गई। अंसर ने इसे रस्सी से कस कर बांध दिया। वो अधमुआ पड़ा था। अंसर इसकी मशकें कसने के बाद मुड़ा तो ठुठक गया। दरवाजे पर इसका दूसरा साथी खड़ा इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो इसके खून के कतरों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तुम? उसे हैरत का शदीद झटका लगा। हाँ मैं, अंसर ने सर हिलाते हुए कहा। वैसे मेरा नाम अंसर है, तुम नहीं। अपने साथी की हालत देखकर इसकी हैरानी को गुस्से में बदलने में देर ना लगी। मैं समझा पिच्छू ने आज मेरे बगैर ही नया शिकार कर लिया है। तुमने इसकी ये हालत कर दी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सांड की तरह भागता हुआ आया। अंसर के करीब पहुंचकर इसने मुक्का मारने के लिए दायां हाथ घुमाया, लेकिन अंसर ने झुककर इसका वार नाकाम बना दिया और दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द डालकर इसे फिजा में बुलंद किया और ज़मीन पर पटक दिया। धर्म की आवाज़ के साथ इसका फर्श के साथ तसादुम हुआ और वो लिटा लिटा कराने लगा। अंसर पूरे गांव में कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी था और यही दाव पेच आज इसके काम आ रहे थे। चंद लम्हे तक अंसर इसे देखता रहा, फिर इसे उठने के लिए इसके ऊपर झुका, बल्कि इसे उठाने के लिए इसके ऊपर झुका, मगर इस बार नाकाम हो गया। उसने ज़ोरदार लात अंसर के पेट पर मार डाली और वो उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। दर्द से इसकी चीखें निकल रही थीं। कुछ देर बाद वो दीवार के सहारे उठा। दर्द की वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। कमबख्त ने घात लगाकर बहुत ही ज़ोरदार रसीद की थी। मेरा नाम काला है, काला। इसने मकरू अंदाज में कहका लगाया और अपना घुटना अंसर के पेट पर मार दिया। इसकी चीख फिर बुलंद हुई और वो दर्द से दोहरा हो गया। तुमने जुर्रत कैसे की मुझे मारने की? आज तक किसी ने मुझे नहीं मारा और ना ही मैं किसी से हारा हूँ। तुम किस खेत की मूली हो? वो हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था। काला आगे बढ़ा और इसे दोनों हाथों से पकड़कर सर से ऊपर उठा लिया। अंसर ने इसका इरादा भांप लिया और इसे दीवार पर मारना चाहता था। तुम्हें मारने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा जिनसे तुमने मुझे ज़मीन पर पटका, फिर तुम्हारा सर। कल जब लोग पीपल पर तुम्हारी लाश लटकी देखेंगे तो फिर कोई इधर आने की जुर्रत नहीं करेगा, उसने चीखते हुए कहा। यकीनी मौत सामने देखकर अंसर ज़ोर से फड़फड़ाया। इसके हिलने की वजह से काले की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। नतीजतन इसने अंसर को छोड़ दिया। ज़मीन पर पाँव लगते ही अंसर कमरे से बाहर भागा। काला भी ज़ख्मी सांड की तरह इसके पीछे पीछे चला आया। हॉल में जाकर अंसर पलट कर रुक गया। उसे खड़ा देखकर काला भी रुक गया। अंसर इसके मतवक्का वार का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा था। वो भागता हुआ अंसर की तरफ आया, लेकिन वो एक जानिब हट गया। काला काफ़ी भारी भरकम था, इसलिए दौड़ता हुआ इससे कुछ कदम आगे जाकर रुक गया। इसने गज़बनाक नज़रों से अंसर को घूरा और दोबारा भागता हुआ आया। अंसर फिर इसके रास्ते से किसी बुल फाइटर की तरह पीछे हट गया। वार खाली जाने पर काला फिर तेज़ी से आगे निकल गया, मगर इस बार तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और मुंह के बल नीचे जा गिरा। अंसर ने मौका गनीमत जाना और इसके सर पर पहुंच गया। काला बमुश्किल उठने की कोशिश कर रहा था कि अंसर ने पूरी कुव्वत से लात इसके पेट पर जड़ दी। अगली बार इसने ज़ोरदार चीख मारी और कमर के बल जा गिरा। काला ज़मीन पर पड़ा तकलीफ़ से लोटपोट हो रहा था। अंसर ने इसकी गर्दन अपने बाजू में शिकंजे की तरह दबा दी और ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। जूं जूं अपनी गिरफ्त सख्त करता गया तो काला अपने आप को ढीला छोड़ता गया, हत्ता कि वो बिल्कुल साकत हो गया। वो बेहोश हो चुका था। अंसर ने उसे छोड़ा तो वो फर्श पर बेसुध गिर पड़ा। अंसर इसके पास ही दराज हो गया। गुत्थम गुत्था होने से इसकी सांस फूल रही थी। तबीयत बहाल होते ही वो उसे भी घसीट कर इसी कमरे में ले गया जहाँ इसका पहला साथी बदस्तूर बेहोश पड़ा था। अंसर ने उसे भी रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया और बाहर आ गया। सांड की औलाद, मुझे मारने चला था, इसने दोनों हाथ झाड़ते हुए कहा। इसका मतलब है इस घिनौने खेल के पीछे सचमुच चौधरी उमरदराज का हाथ है, उसने दिल ही दिल में सोचा। काले के इतराफ़ के बाद यह बात पोशीदा नहीं रही थी कि ये दोनों ही नीली हवेली के अंदर आने वालों को बेदर्दी से मारकर पीपल के दरख्त पर लटकाया करते थे, ताकि लोग ये समझें कि ये बदरूहों का काम है। आज दोनों बदरूहें आदमी इसके सामने बेहोश पड़ी थी। मान इसे ख्याल आया, अगर ये लोग गांव वालों को डराया करते थे तो जिस लड़की की चीखें उमर दीन ने
سنی تھی وہ کون تھی؟ گھنگروں والی چڑیل کون ہے جسے اس نے دیکھا تھا؟ اور پھر قبر سے نکلنے والی پراسرار روشنی۔ ان باتوں کے ذہن میں آتے ہی وہ پھر اچنبھے میں پڑ گیا۔ اگرچہ انصر ابھی تک ماسٹر حمید کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، مگر چودھری عمر دراز کے بدماشوں کا راز اس کے سامنے کھل چکا تھا، اس لیے وہ اب خود کو خاصا پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نیلی حویلی کے ہال کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بایاں کمرہ اس نے دیکھ لیا تھا جس میں چودھری عمر دراز کے بدماش بے ہوش پڑے تھے۔ وہ دائیں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ واپس ہال میں آیا تو وہاں گرد سے اٹے ایک دو صوفوں کے علاوہ کچھ نہیں رکھا تھا۔ ایک طرف بڑی سی کرسی پڑی تھی، اس کے علاوہ پورا ہال خالی تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کے علاوہ انصر کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایک کر کے بالدار سیڑھی کے تمام زینے چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ اس کے چاروں طرف گولائی میں کمرے تھے اور راستہ گھوم کر سیڑھیوں پر ہی ختم ہو رہا تھا۔ وہ دائیں جانب جاتا یا بائیں جانب گھوم کر اسی مقام پر واپس آتا جہاں وہ کھڑا تھا۔ ٹارچ اس کے پاس تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر دائیں طرف چلنا شروع کیا۔ پہلا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں فالتو سامان کا ڈھیر لگا تھا، جو شاید کسی زمانے میں اسٹور روم تھا۔ اس سے ملحق دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک ٹوٹی ہوئی پلنگ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ تمام کمروں میں مشترک بات یہ تھی کہ وہ گرد سے اٹے ہوئے تھے اور مکڑیوں نے موقع غنیمت جان کر جگہ جگہ جالے بن لیے تھے۔ انصر چلتا چلتا درمیانی کمرے کے سامنے آ کے دروازہ کھول کر بے دہانی میں وہ دو چار قدم ہی اندر گیا تھا کہ اچانک تیز بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور واپس جانے کے لیے مڑا تو اس کا کندھا راستے میں ترچھی کھڑی الماری سے ٹکرا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈھیر ساری مٹی اور گرد اس پر آ گری۔ کراہت کا احساس ہوتے ہی وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ کمرے سے نکل کر اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے تاکہ بو کی شدت میں کمی ہو سکے۔ کمرہ نہ جانے کتنی دیر سے مقفل تھا، اچھی خاصی گرد اس پر گری تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے اپنے آپ کو جھاڑا۔ دروازہ کھولنے کا اسے خاطر خواہ فائدہ ہوا اور بو کی شدت میں خاصی کمی آ گئی۔ انصر منہ پر رومال رکھ کر دوبارہ اندر داخل ہوا۔ بناوٹ کے لحاظ سے کمرہ کافی شاہانہ معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے کمروں کی نسبت یہ کافی بڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر دیوار کے ساتھ بچھی پلنگ پر پڑی۔ وہ پلنگ کے قریب گیا تو اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ بدبو کا محور وہی پلنگ تھا کیونکہ وہاں ایک ڈھانچہ پڑا تھا، ایک انسانی ڈھانچہ جو پلنگ پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ڈھانچے کا سر تکیے پر ہونے کی وجہ سے کچھ اوپر تھا جو ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں سونے کا ہار چمک رہا تھا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ کمرے کی بناوٹ، ساز و سامان اور لاش کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کا نیلی حویلی سے گہرا تعلق رہا ہے۔ انصر کے لیے نیلی حویلی بہت سی پہلیوں کا مجموعہ بن چکی تھی۔ یہ ڈھانچہ کس کا ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر اس کا سر چکرانے لگا۔ حویلی میں ایک انسانی ڈھانچے کی موجودگی نے اسے کسی قدر خوف میں مبتلا کیا، مگر جلد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ اس نے بغور ڈھانچے کا معائنہ کیا۔ پلنگ پر پڑا پڑا وہ ایک حنوط شدہ لاش کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھانچے کو وہیں چھوڑ کر وہ کمرہ بند کر کے باہر نکلا۔ اس کو ابھی تک پوری حویلی میں ماسٹر حمید کی موجودگی کے کوئی آثار ملے تھے نہ سراغ۔ کتنی دیر گہری سانسیں لینے کے بعد اس نے حویلی کے تمام کمرے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انصر باقی ماندہ کمروں میں بھی گیا مگر وہ خالی تھے۔ صرف ایک آخری کمرہ رہ گیا تھا جہاں پر جانا باقی تھا۔ بالآخر آخری کمرہ آ گیا۔ انصر اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہوا تو ششدر رہ گیا۔ کونے میں پیلے کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ لڑکی داہنی کروٹ لیے تھی اور اس کی پشت چونکہ دروازے کی جانب تھی اس لیے انصر کو اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور کندھے سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ لڑکی نے پیلے رنگ کا گوٹے دار لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ اس کے دراز بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ روشن پیشانی، نوکدار بھویں، پتلا ناک، گلابی ہونٹ، سراہی دار گردن، غرض وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے لڑکی کی نبض دیکھی، وہ زندہ مگر بے ہوش تھی۔ انصر نے اسے آوازیں دی لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے منہ سے خون کی لکیر نکل کر گال پر جم گئی تھی۔
چہرے پر زخموں کے تازہ نشان تھے جیسے اس کو کسی نے پیٹا ہو۔ انصر تیزی سے نیچے آیا، باہر سے مٹی کا ایک پیالہ مل گیا۔ اس نے اس سے پانی سے بھرا اور سیدھا اسی کمرے میں وارد ہوا جہاں وہ لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے لڑکی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پہلی بار اس کے چہرے پر جنبش ہوئی۔ 2-3 بار چھینٹے مارنے پر لڑکی نے ہلکی سی کھانسی کی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، لیکن انصر پر نظر پڑتے ہی اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ سنسان حویلی میں چیخوں کی آواز گونجی تو ایک لمحے کے لیے تو انصر کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی، مگر اس نے اپنے حواس پر قابو پایا اور اسے چپ ہونے کے لیے کہا۔ لڑکی مسلسل چیخیں مار رہی تھی۔ انصر کو اور تو کچھ نہ سوچے، اس نے لڑکی کو کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہ وہ چپ ہو جائے۔ بالآخر وہ چپ ہو گئی، مگر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ڈرے ڈرے انداز میں اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ ڈرو نہیں مجھ سے، میں کوئی بھوت نہیں ہوں، انصر نے منہ بنا کر کہا۔ مگر تم بھوت کی طرح دکھائی دے رہے ہو، وہ ہکلا ہکلا کر بولی۔ اللہ معاف کرے، چند گھنٹے پہلے تک تو میں انسان ہی تھا، اس نے گھبرا کر اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اسے شک ہونے لگا نیلی حویلی میں آ کر کہیں وہ سچ مچ بھوت تو نہیں بن گیا۔ میرا یقین کرو، میں واقعی بھوت نہیں ہوں، انصر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں ماسٹر حمید کا بیٹا ہوں، یہاں اپنے ابا کو ڈھونڈنے آیا تھا، اس کمرے میں دیکھا تو آپ مل گئی، بس خاکسار نے آپ کو ہوش میں لانے کی غلطی کی ہے، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا حلیہ ایسا ہے کہ میں ڈر گئی، اس نے آہستگی سے کہا۔ انصر نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ اسے یاد آیا اس نے ابھی تک اس سے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ برا نہ مانے تو میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ انصر نے نرمی سے پوچھا۔ میرا نام پروین ہے، اس نے بڑی بڑی پلکیں چپکاتے ہوئے کہا، اور میں فرمان علی کی بیٹی ہوں۔ کیا؟ انصر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے، میں گلی کی آخری نکڑ پر واقع سہیلی کے گھر جا رہی تھی، اچانک کوئی میرے سامنے آیا اور مجھے کچھ سونگ آیا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور پھر خود کو ایک تہہ خانے میں پایا، پروین نے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ تہہ خانہ؟ کون سا تہہ خانہ؟ انصر نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ پروین نے لب ہلائے ہی تھے کہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انصر نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چونکہ یہ کمرہ سیڑھیوں کے بائیں جانب سرے پر واقع تھا، اس لیے اوپر چڑھنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ نوارد نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کمرے کا آدھ کھلا دروازہ نظر آیا۔ انصر اور پروین دروازے پر ہی نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دھماکے سے دروازہ کھل گیا۔ نوارد نے دروازے کو بڑی بے رحمی سے لات رسید کی تھی۔ وہ چودھری عمر دراز کا ہی آدمی تھا اور بڑے غضبناک موڈ میں لگ رہا تھا۔ نیچے وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انصر کو ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا تھا۔ دان کچکچاتے ہوئے وہ دونوں کی جانب بڑھا تو انصر نے پروین کو پرے ہٹا دیا۔ اس نے انصر کے قریب آ کر پوری طاقت سے مکہ گھمایا۔ انصر ذرا سا پرے ہٹا تو اس کا مکہ دیوار کو جا لگا۔ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ سے وہ پیچھے ہٹا تو انصر نے اس کے سر پر کونی مار دی۔ وہ تھوڑا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پہلے بدماشوں کی طرح یہ بھی کافی ہٹا کٹا تھا، اس لیے انصر کی ضرب اس پر زیادہ اثر نہیں کر سکی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے انصر کو دیکھا، دوڑتا ہوا آیا اور انصر سے ٹکرا گیا۔ انصر کو جھٹکا لگا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار میں ٹکرانے کی وجہ سے وہ چکرا گیا۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس نے انصر کا بازو پکڑ کر گھمایا اور پوری قوت سے دروازے کی جانب ایسے پھینکا جیسے نیزہ باز نیزے کو پھینکتا ہے۔ انصر اپنا توازن کھو چکا تھا۔ وہ بے توازن سیدھا دروازے سے باہر جالیوں سے دھڑم سے ٹکرایا۔ جالیاں چونکہ کافی مضبوط تھی اس لیے وہ بچ گیا، ورنہ سیدھا نیچے ہال میں جا گرتا۔ وہ بدماش زخمی سانڈ کی طرح ناک سے پھوں پھوں کی آوازیں نکالتا انصر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، انصر مضبوطی سے اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے خود کو انصر کی گرفت سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر انصر نے اسے سختی سے دبوچ لیا اور پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ انصر پوری قوت سے زور لگا کر اسے دھکیل رہا تھا، حتیٰ کہ سیڑھیاں آ گئیں۔ دونوں کا توازن بگڑا اور سیڑھیوں پر جا گرے۔ دونوں سیڑھیاں لڑکھڑاتے ہوئے ہال کے فرش پر جا پہنچے۔ فرش پر گرتے ہی انصر کی ہمت جواب دے چکی تھی۔
اس نے دونوں بازو پھیلا کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر چودھری عمر دراز کا آدمی پڑا تھا۔ اوپر سے گرنے کی وجہ سے اس کی حالت بھی خراب تھی۔ کچھ لمحوں بعد گرتے پڑتے وہ ہمت کر کے اٹھا اور انصر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے انصر کے منہ پر مکہ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کر لیا۔ انصر نے آنکھیں بند کر لی۔ اس میں مزاحمت کرنے کے لیے مزید سکت باقی نہیں رہی تھی۔ اچانک تراخ کی زوردار آواز آئی۔ انصر نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ ہٹے کٹے بدماش کی دونوں آنکھیں ایسے کھلی ہوئی تھیں جیسے دونوں ڈیلے ابھی باہر آ گریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جانب گرتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ ہٹتا گیا اسے پروین کا سراپا نظر آتا گیا، جس نے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے ڈنڈا پکڑ رکھا تھا۔